ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے پکار پکار کر کہہ رہی تھی، یا کریم یا کریم عہدک القدیم۔ اس عورت کی پشت پر ایک بچہ بھی بندھا ہوا تھا۔ ایک بزرگ نے عورت سے پوچھا کہ تیرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیا عہد ہے؟ جواب میں اس عورت نے اپنا پورا واقعہ اس بزرگ کو سنا دیا کہ تاجروں کے ایک گروہ کے ہمراہ میں ایک کشتی پر سوار تھی۔ سمندر میں زبردست طوفان آیا اور سب ڈوب گئے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ ایک تختہ پر زندہ بچ گئی اور دوسرے تختہ پر ایک حبشی سلامت رہا۔ صبح ہوئی تو حبشی پانی طے کرتا ہوا میرے قریب آیا اور میرے تختہ پر سوار ہو گیا۔ پھر مجھے اپنی خواہش کے لیے راضی کرنے لگا۔ میں نے اس سے کہا، تجھے ذرا بھی اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں؟ ہم تو خود مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اس مصیبت سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی ضرورت ہے، اور تو نافرمانی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس نے کہا، یہ باتیں چھوڑ، میں نے جو کہا وہ ضروری ہے۔ اور یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ اس نے چٹکی بھر کر جگا دیا اور رونے لگا۔ میں نے کہا، ذرا اس بچے کو سلا تو لوں۔ حبشی نے بچہ کو اٹھا کر پانی میں ڈال دیا۔ اس وقت میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، تو آدمی اور اس کے دلی ارادے کے درمیان حائل ہونے والا ہے۔ اپنی طاقت و قدرت کے ذریعہ میرے اور اس کے درمیان جدائی کر دے۔ یقیناً تو سب چیزوں پر قادر ہے۔ بخدا میں ابھی اپنے کلمات پورے بھی نہ کر سکی تھی کہ سمندر سے ایک جانور منہ پھاڑے ہوئے نکلا اور اس نے حبشی کو نگل لیا اور غوطہ مار کر تہ میں چلا گیا۔ اس طرح پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے مجھے بچا لیا۔ پھر موجوں نے مجھے تھپیڑے دیتے اور میں ایک جزیرہ پر پہنچ گئی۔ جب تک میرے لیے کوئی صورت ظاہر نہ ہو، اس جزیرہ کے سبزے اور پانی پر گزارا کروں گی۔ اس طرح میں نے وہاں 4 دن گزارے۔ 5ویں دن مجھے دور سے ایک کشتی گزرتی دکھائی پڑی۔ میں نے ایک پہاڑی ٹیلہ پر چڑھ کر ان کی جانب کپڑے سے اشارہ کیا تو ان میں سے 3 شخص ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس بڑی کشتی میں پہنچی تو وہاں میں نے اپنے بچے کو دیکھا جسے حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ میں بے قابو ہو گئی اور خود کو بچہ پر گرا کر اسے چومنے لگی۔ لوگوں نے کہا، شاید تو پاگل ہو گئی۔ میں نے کہا، نہیں، بلکہ مجھ پر ایسا واقعہ گزرا ہے۔ اس عورت نے تمام اپنے واقعات کو سنایا۔ پھر اس عورت کے واقعات کو سن کر ان لوگوں نے جو کشتی پر سوار تھے کہنے لگے، اب ہم سے سن، ہماری کشتی موافق ہوا کے رخ پر چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک سمندری جانور ہماری راہ میں حائل ہو گیا اور یہ بچہ اس جانور کی پشت پر تھا۔ اس وقت ایک غیبی آواز آئی کہ اگر اس بچہ کو نہیں بچاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ ہم میں سے ایک شخص نے جانور کی پشت پر سے بچہ کو اٹھا لیا اور جانور فوراً غوطہ مار کر غائب ہو گیا۔ بچہ کا قصہ اور تیرا واقعہ نہایت تعجب ناک ہے۔ ہم سب لوگ اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہمیں گناہ میں نہ دیکھے، اور میں نے بھی عہد کیا۔ عزیزان گرامی وقار، مصیبت و پریشانی کے عالم میں ہرگز اس یقین کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہمیں ہماری مدد ہمارا پروردگار فرمائے گا۔ کیسی بھی مصیبت، کیسی بھی پریشانی آ جائے، دل لگی کے ساتھ اپنے معبود حقیقی کو یاد کریں، رب اکبر کو یاد فرمائے۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مصیبت کیسے ٹل جائے گی۔
اس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہو سکتا۔